بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 21 آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی میں سے الرکن الثانی اور الرکن الثانی میں الموضوع الثالث، اس کا حصہ دوم آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ حصہ دوم اس لیے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے الموضوع الثالث کا جو ابتدائی حصہ ہے، جو ابتدائی بحث ہے، وہ ہم نے گزشتہ سبق میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لی، اور آج کے سبق میں جو گزشتہ سبق کی چیزیں رہ گئی ہیں انہی کے متعلق گفتگو ہوگی۔ تو آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہماری گفتگو کا محور کیا تھا، پھر اسی اعتبار سے ہم آئندہ آج کا سبق جو ہے اس کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے الباب الثانی الرکن الثانی سے الفصل الاول کی تفصیل سے اولیاء کی اقسام کیا ہے، یعنی کون سا رشتہ دار ولی بن سکتا ہے اور کون سا نہیں بن سکتا، اس کے اعتبار سے بھی، اور جو میجر اقسام ہے یعنی سب سے پہلے عصبات میں ولی ہوگا نسب کے اعتبار سے، پھر مولا اعلیٰ اور مولا اسفل کے اعتبار سے، اور سلطان کے اعتبار سے جو ولی کی میجر اقسام جاننے کی کوشش کی، اور اس کے بعد وصی کے بارے میں جو اختلاف ہے اس کو جاننے کی کوشش کی، پھر وصی اور وکیل کے حوالے سے جو فرق ہے وہ جاننے کی کوشش کی، یعنی کہ وکیل زندگی میں کسی کام کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور وصی یعنی جس کو وصیت کی گئی ہے جس کے لیے، وہ موت کے بعد اس کام کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے جو فرق ہے وہ جاننے کی کوشش کی، پھر آگے بیٹے اور باپ میں درجہ ولایت کا جو فرق ہے وہ جاننے کی کوشش کی۔ ایک نسب کا ولی ہے اور ایک وہ بندہ جس کے نام وصیت کی گئی ہے، ان دونوں میں سے ولایت کا حق کون رکھتا ہے زیادہ، اس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی۔ تو اسی اعتبار سے جو مغیرہ رحمہ اللہ کے اقوال تھے ان کے حوالے سے بھی ہم نے گزشتہ سبق میں جانا، اور اسی سے ہم اپنا آج کا سبق آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک اجمالی خاکہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم آج کے سبق میں کیا کیا چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے سبق میں باب الثانی رکن الثانی فصل الاول کی تفصیل سے درجہ ولایت میں اختلاف کے متعلق اقوال، جو گزشتہ سبق کے چند ایک رہ گئے وہ، اور پھر جو سبب اختلاف ہے اقرب ولی کے متعلق سبب اختلاف وہ جانیں گے، اور ولایت کے حوالے سے جو مشہور مسائل ہیں ان کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا سبق شروع کرنے سے قبل رکن الثانی کا تعارف، اور جو ابتدائی ایک پورے باب کا رکن الثانی، پھر آگے فصل کا اور مواضع کے اعتبار سے جو تقسیم ہے اس کا ایک ابتدائی تعارف دیکھ لیں۔ رکن الثانی میں شروط العقد کے نام سے ابحاث ہیں، اور اس میں 3 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل اولیاء کے حوالے سے ہے اور اسی پہ ہماری گفتگو جاری ہے، اور الفصل الاول میں آگے 4 مواضع کے اعتبار سے 4 مسائل الگ الگ کر کے امام صاحب رحمہ اللہ نے ان کی ہیڈنگز ترتیب دی۔ ان میں سے پہلا اشتراط الولایہ، یعنی ولایت صحت نکاح کی شروط میں سے ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ولی کی صفات کیا ہیں۔ تیسرے نمبر پر اولیاء کے اقسام اور ان کی ترتیب، اور جو ان میں درجہ ولایت بن رہا ہے اور جو اس کے متعلقہ مسائل ہیں وہ ہیں۔ اور چوتھی فی عزل الاولیاء، اولیاء کا شادی سے روک دینے کے حوالے سے جو اختلاف بن جاتا ہے تو اس کے حوالے سے یہ ساری گفتگو ہے۔ ہم اپنا آج کا سبق دیکھتے ہیں جی۔ آج کا سبق اولیاء کے اقسام کے حوالے سے الموضوع الثالث فی اصناف الاولیاء و ترتیبہم فی الولایہ، یہ اولیاء کے اقسام اور ولایت یعنی درجہ ولایت میں ان کی جو ترتیب بنے گی اس کے حوالے سے گزشتہ سبق میں ہم نے جو آخر پہ بات پڑھی تھی وہ مغیرہ رحمہ اللہ کا قول تھا،
اور امام صاحب گزشتہ سبق کا جو آخری لائن تھی وہ میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، یہ تھی کہ واختلف اصحابہ فی من ہوا اولا وصی الابی او ولی النسب فقال ابن قاسم رحمہ اللہ۔ اب یہاں پہ گزشتہ سبق کے حوالے سے جو مغیرہ رحمہ اللہ کے اقوال نقل کر رہے ہیں، آگے امام صاحب لکھتے ہیں کہ ان میں خود آپس میں بھی اختلاف ہے کہ وصی الابی، باپ نے جس کو وصیت کی ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے یا نسب کا ولی زیادہ حق رکھتا ہے، ان میں یہ اختلاف ہے۔ تو امام ابو ابن قاسم رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے ایک رائے پیش کی اپنی، اور وہ فرماتے ہیں کہ الوصی اولا، وہ بندہ جس کو وصیت کی گئی ہے، جس کے حوالے سے وصیت ہے، وہ بندہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ مثل قول مالک، امام مالک رحمہ اللہ کے قول کی مثلی، وقال ابن ماجشون، اور امام ابن ماجشون رحمہ اللہ جو ہیں وہ، اور وابن عبد الحکم، اور ابن عبد الحکم رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ الولی اولا، ولی زیادہ حق رکھتا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ ولایت کا حق زندگی تلک، جب زندگی ختم ہو گئی تو وہ حق بھی ختم ہو گیا، جب وہ حق ختم ہو گیا تو پھر وہ حق اگلے کے پاس چلا گیا، اور اگلے بندے کا حق وہ وصی استعمال نہیں کر سکتے۔ ان کے نزدیک یہی ہے کہ الولی اولا، ولی زیادہ حق رکھتا ہے۔ وخالف الشافعی، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے مخالفت کی ہے مالکن، امام مالک رحمہ اللہ کی، فی ولایت البنوۃ فلم یجزها اصلا۔ امام صاحب رحمہ اللہ یہاں پہ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا جو ایک مسئلہ میں اختلاف ہے اس کے متعلق اشارہ کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹے کی ولایت کے حوالے سے اختلاف کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں وہ بیٹے کو ولی قرار دیتے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق باپ سے اعلیٰ درجہ بیٹے کو ملتا ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں وہ بیٹے کی ولایت کو درست قرار نہیں دیتے، فلم یجزها اصلا، انہوں نے اس کو بنیادی طور پر جائز قرار ہی نہیں دیا۔ وفی تقدیم الاخوتی علی الجدی، اور بھائی کو دادا پر مقدم کرنا، فقال لا ولایت للابن، نہیں ہے ولایت بیٹے کے لیے۔ اب یہاں پہ یہ دو مسئلے انہوں نے ذکر کیے، پہلا یہ ہے کہ بیٹے کی ولایت ہے یا نہیں، دوسرا بھائی کو دادے پہ مقدم کرنا جائز ہے یا نہیں۔ یہ دو مسئلے ذکر کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں کہ لا ولایت للابن، نہیں ہے ولایت بیٹے کے لیے۔ وروی عن مالکن، اور امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں ان سے یہ روایت کیا گیا ہے کہ ان الابا اولا من الابن وہو احسن، کہ باپ جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے بیٹے سے، وہو احسن، اور یہی بات درست ہے اور یہی بات راجح ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا امام مالک رحمہ اللہ کی ہی رائے کے حوالے سے کہ وہ بیٹے کو باپ سے مقدم کرتے ہیں، لیکن یہ دوسری روایت جو ایک رویہ کے ساتھ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ باپ کو مقدم کرتے ہیں بیٹے کی بجائے۔ وقال ایضا، اور اسی طرح جیسے باپ کو مقدم کیا بیٹے سے تو کہتے ہیں کہ الجد اولا من الاخ، دادا جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے من الاخی، بھائی سے۔ وبہ قال المغیرہ، اور اسی رائے کے مطابق امام مغیرہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کا بھی فتویٰ ہے۔ وقال والشافعی، اور امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک کیا ہے، اعتبر التعصیب، انہوں نے عصبات کا اعتبار کیا ہے، عنی، میری مراد یہ ہے کہ ان الولد، بے شک بیٹا، لیس من عصبتی ہے، ہاں وہ عصبات میں سے نہیں ہے۔ اب یہاں سے امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے شروع ہو رہی ہے، گزشتہ جو رائے وقال ایضا سے آگے، اور بلکہ اس سے پیچھے جو فقال لا ولایت للابن سے وقال ایضا الجد اولا من الاخ تک، یہ امام مالک رحمہ اللہ کی رائے تھی۔ وہو احسن، یہ ابن رشد رحمہ اللہ کی اپنی رائے اور ان کے اپنا موقف کہ یہ بات راجح ہے، یہ ان کی طرف سے ایک مسئلہ کی طرف ان کا اپنا دلی اطمینان ہے جو انہوں نے وہو احسن کے ساتھ ظاہر کیا ہے۔
آگے امام شافعی رحمہ اللہ کی وہ بات اور دلیل ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں وہ عصبات کی ترتیب کو ترجیح دیتے ہیں. وہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بیٹا وہ عصبات میں سے نہیں ہے. حدیث عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی وجہ سے کہ لا تنکح المرأة الا باذن ولیہا، نہیں نکاح کیا جائے گا عورت کا مگر اس کے ولی کی اجازت سے. او ذی الرأی من اہلہا، یا اس کے گھر والوں میں سے کوئی جو ذی رائے بندہ ہوگا، عقل مند بندہ ہوگا، اس کی اجازت سے. او سلطان، یا سلطان کی اجازت سے. لیکن آگے امام صاحب لکھتے ہیں کہ ولم یعتبرہ مالک فی الابن، امام مالک رحمہ اللہ نے بیٹے کے حوالے سے امام شافعی کی رائے کو معتبر نہیں سمجھا. حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر ابنہا، ان کے بیٹے کو حکم دیا کہ ان ینکحہا ایاہ، کہ وہ اپنی والدہ کا نکاح کروائیں. اس حدیث کی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ بیٹے کے مسئلہ میں امام شافعی کے مخالف ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں وہ بیٹے کی ولایت کو کیوں درست قرار نہیں دیتے، اس کے حوالے سے ایک عقلی اور منطقی دلیل ان کی طرف منسوب کی گئی. وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بیٹا کیسے گوارا کر لے گا کہ اس کی ماں کے پاس ایک اجنبی بندہ داخل ہو. حالانکہ شریعت میں تو یہ جائز ہے، لیکن طبیعت میں کراہت ہے، تو طبیعت اس چیز کو ناپسند کرتی ہے. تو اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ بیٹے کو ولایت کا درجہ نہیں دیتے. امام مالک رحمہ اللہ وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ والی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کا جب نکاح ہوا تو آپ نے ان کے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ اپنی والدہ کے طرف سے ولایت کا فریضہ انجام دے. وَلِأَنَّهُمْ اتَّفَقُوا، آنی میری مراد یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں علی ان الابن، بے شک بیٹا، یارث الولاء الواجب للام، ماں کی طرف سے جو اس کو ضروری اور واجب ولا حاصل ہوتی ہے وہ اس کا وارث بنتا ہے. والولاء عندهم للعصبہ، اور ولا ان سب کے نزدیک یعنی جمہور کے نزدیک بھی، مالک اور شافعی کے نزدیک بھی عصبات میں سے ہے. یہاں پر یہ مسئلہ حل ہوا. آگے امام صاحب رحمہ اللہ سبب اختلاف کا ذکر کرتے ہیں، اور امام صاحب لکھتے ہیں کہ وسبب اختلافہم فی الجد، اور جو جد کے حوالے سے ان کا اختلاف ہے، واختلافہم فی من ہوا اقرب هل الجد او الاخ، دادا کے حوالے سے جو اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ فی من ہوا اقرب، ان میں سے زیادہ قریبی کون ہے، دادا زیادہ قریبی ہے یا بھائی زیادہ قریبی ہے. آگے امام صاحب لکھتے ہیں کہ وَيَتَعَلَّقُ بِالتَّرْتِيبِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ مشہورہ، اس کے ساتھ 3 مشہور مسائل بھی جڑے ہوئے ہیں ولایت کے مسئلہ میں. احدہما، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اذا زوج الابعد مع حضور الاقرب، جب دور والا ولی نزدیک والے ولی کی موجودگی میں نکاح کر دے تو اس کا کیا حکم ہے. یعنی اقرب ولی کی موجودگی میں ابعد ولی جو ہے وہ نکاح کر دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا. پہلا مسئلہ تو یہ ہے. بثانیہ، اور دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اذا غاب الاقرب، جب قریبی ولی جو ہے وہ غائب ہو، حل تنتقل الولایت، کیا ولایت منتقل ہوتی ہے الی الابعد، دور والے ولی کی طرف، او الی السلطان، یا سلطان بادشاہ کی طرف. والثالثۃ، اور جو تیسرا مسئلہ ہے وہ آگے امام صاحب نے لکھتے ہیں کہ اذا غاب الاب عن ابنۃ البکر، جب باپ موجود نہ ہو اپنی کنواری بیٹی کے پاس، حل تنتقل الولایت، کیا ولایت منتقل ہوگی، او لا تنتقل، یا منتقل نہیں ہوگی. عزیز طلباء کرام، یہاں پر یہ غلطی ہے، بس ثانیہ کی جگہ پہ بس ثالثہ آئے گا. آگے ہم دیکھتے ہیں اما المسألۃ الاولی، جہاں تک پہلے مسئلے کی بات ہے تو امام صاحب لکھتے ہیں فاختلف فیہا قول مالک، امام مالک رحمہ اللہ کے اس مسئلہ میں جو اقوال ہیں وہ مختلف ہے.
امام مالک رحمہ اللہ کی اس مسئلہ میں جو روایات ہے اور آراء ہے وہ الگ الگ ہے۔ فمرتن قال، ایک مرتبہ کہا، ان زوج الابعد، اگر دور کا ولی نکاح کر دے، ما حضور الاقرب، قریب کے ولی کے موجودگی میں، اس کے حاضر ہوتے ہوئے، فن نکاح مفسوخ، تو نکاح جو ہے وہ فسخ کر دیا جائے گا۔ ومرتن قال، دوسری رائے یہ ہے کہ ان نکاح جائز، نکاح جائز ہو جائے گا۔ ومرتن قال، اور ایک مرتبہ یہ کہا، یعنی تیسری رائے یہ ہے کہ للاقرب، جو قریبی ولی ہے، ان یجیزا، یہ کہ وہ اس نکاح کی اجازت دے دے، او یفسخ، یا وہ اس نکاح کو فسخ کر دے، اس نکاح کو ختم کر دے، یہ اس قریبی ولی کے فیصلے پر منحصر ہوگا۔ اور ساتھ امام صاحب لکھتے ہیں کہ وَهَذَا الْخِلَافُ كُلُّهُ عِنْدَهُ، یہ سارے کے سارے جو اختلاف امام صاحب نے یہ تینوں اقوال لکھے ہیں، فیما، یہ اس کے بارے میں ہے، عدل ابی فی بنتہ البکر، یعنی باپ کی جو کمواری بیٹی ہے، یہ اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ بل وصی فی محجورتہ، اور وہ وصی جس کا جو محجور کے حوالے سے جس کو وصیت کی گئی ہے، یہ ان دونوں سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے۔ یعنی محجور سے مراد وہ بندہ جس کو قانونی طور پر تصرف کرنے سے روک دیا گیا، ایک وہ اور ایک کمواری لڑکی، ان دونوں سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے۔ فَإِنَّهُ، پس بے شک شان یہ ہے کہ لا یختلف قولہ، نہیں مختلف امام مالک رحمہ اللہ کا قول، ان النکاح، بے شک نکاح، فی ہذین مفسوخ، ان دونوں کے بارے میں وہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول مختلف نہیں ہے، ان دونوں کے بارے میں امام صاحب کا قول یہ ہے کہ یہ نکاح فوراً فسخ ہو جائیں گے۔ یعنی اگر کمواری لڑکی کا نکاح باپ کی موجودگی میں کوئی اور کر دے تو یہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ اور ایک وصی ہے، یعنی جس کو وصیت کی گئی ہے محجور کے حوالے سے، لیکن کوئی اور ولی اس محجور کا نکاح کر دے تو یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ آنی، میری مراد یہ ہے کہ تزویج غیر الاب البنت البکر مع حضور الابی، کہ کمواری لڑکی کا نکاح کر دینا اس کے باپ کی موجودگی میں، او غیر الوصی المحجورت مع حضور الوصی، یا ایسا وصی یعنی جس کو وصیت کی گئی ہے محجور کے حوالے سے، وہ وصی موجود ہے لیکن وہ بغیر وصیت والا بندہ کوئی اور اس کا ولی بن کے اس کا نکاح کر دے، تو امام مالک رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کا نکاح جو ہے اسی وقت فسخ کر دیا جائے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا یعقد احد مع حضور الابی لا فی بکر ولا فی ثیب، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ لا یعقد احد، کوئی بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا اگر باپ موجود ہے، یعنی سب سے قریب والا ولی، اقرب ولی جو ہے وہ موجود ہے، تو پھر کوئی بھی نکاح درست نہیں ہوگا، لڑکی چاہے کمواری ہو یا ثیبہ ہو۔ وسبب هذا الاختلاف، آگے امام صاحب اس مسئلہ کا جو سبب اختلاف ہے وہ لکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حل ترتیب حکم شرعی، کیا یہ ترتیب شرعی حکم ہے؟ آنی، میری مراد یہ ہے کہ ثابتا بالشرع فی الولایہ، یہ جو ترتیب بنائی گئی ہے کہ پہلے باپ کا ولایت کا حق ہے، اس کے بعد پھر دادا ہے یا بیٹا ہے، یہ جو ایک ترتیب بنائی گئی ہے، بھائیوں کی ترتیب، اللہ بھائیوں کی ترتیب، پھر آگے یہ ساری جو ترتیب ہے، امام صاحب کہتے ہیں کیا یہ ثابت بالشرع، کیا یہ شرع کے ساتھ یہ ترتیب واجب ثابت ہے؟ ام لیس بحکم شرعی، یا یہ ساری ترتیب حکم شرعی نہیں ہے؟ وَإِنْ كَانَ حُكْمًا، اگر یہ شرعی حکم سے ثابت ہے، فَهَلْ ذَلِكَ حَقٌّ مِّنْ حُقُوقِ الْوَلِيِّ الْأَقْرَبِ، تو کیا یہ ولی کے حقوق میں سے کوئی حق ہے، جو قریبی ولی ہے کیا یہ بحث اس کے حقوق میں سے کوئی حق ہے؟ ام ذالک حق من حقوق اللہ، یا پھر یہ اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق ہے؟ فمن لم یرد ترتیب حکما شرعیا، جس نے ترتیب کا خیال نہیں کیا، یعنی جنہوں نے ترتیب کا خیال کیا انہوں نے اس مسائل کی وجہ سے اس میں حکم لگایا، جو ترتیب کو شرعی حکم خیال نہیں کرتے، قال، وہ کہتے ہیں یجوز نکاح الابعد مع حضور الاقرب، دور کے ولی کا نکاح کرنا قریب والے ولی کی موجودگی میں یہ درست ہوگا۔ ومن رعا، اور جس نے یہ خیال کیا کہ انہ حکم شرعی، یہ شرعی حکم ہے، ورعا، اور یہ بھی خیال کیا کہ انہ حق للولی، کہ یہ ولی کا حق ہے، قالت، انہوں نے کہا النکاح منعقد،
فَإِنْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ جَازَ، نکاح تو منعقد ہو جائے گا، اگر ولی نے اجازت دے دی تو یہ نکاح جائز ہے۔ وَإِن لَمْ يُجِزْهُ، اگر اس ولی نے اجازت نہ دی، یعنی جو قریبی ولی ہے اس نے اجازت نہ دی، تو ان فسخا، یہ نکاح فسخ ہو جائے گا۔ ومن رعا، اور جس گروہ کا یہ خیال ہے کہ انہ حق للہ، یہ اللہ کا حق ہے، قال، انہوں نے کہا ہے کہ النکاح غیر منعقد، وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ وقد انکر قوم هذا المعنى فی المذہب، اور اس چیز کا انکار کیا ہے قوم نے اسی معنی میں، یعنی گروہ نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا۔ آنی، میری مراد یہ ہے کہ ان یکون النکاح منفسخا غیر منعقد، کہ وہ نکاح فسخ ہو جائے گا، منعقد نہیں ہوگا، اس بات کا ایک گروہ نے انکار کیا ہے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں باب الثانی، رکن الثانی سے، فصل اول کی تفصیل میں سے درجہ ولایت میں اختلاف کے متعلق اقوال اور اقرب ولی کی موجودگی میں ابعد ولی کا جو حکم ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اقرب ولی کے متعلق اختلاف اور جو مشہور مسائل ہیں وہ بھی سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز باب الثانی، رکن الثانی، فصل اول کی تفصیل سے درجہ ولایت میں اختلاف کے متعلق جو اقوال ہیں وہ آج جو ہم نے پڑھے ہیں، اسی کی بنیاد پہ جو آگے مشہور مسائل ہم نے شروع کیے ان میں سے ایک پڑھ لیا، اور جو دو ہیں وہ آئندہ سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر قریبی ولی غائب ہو جائے تو کیا دور کے ولی کو یا سلطان کو ولایت منتقل ہو سکتی ہے، اور دوسرا مسئلہ کمواری بیٹی کا باپ غائب ہو جائے تو کیا ولایت منتقل ہوگی یا نہیں، اس کے حوالے سے آئندہ سبق میں انشاءاللہ ہم بحث کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ وصی اور وکیل میں کیا فرق ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔